ابھی کچھ عرصہ پہلے پوری دنیا ایک وبائی بیماری میں مبتلا ہو گئی تھی۔ لاشوں کے ڈھیر لگ گئے تھے۔ شمشان گھاٹ میں لاشوں کے داخلے کی اجازت نہیں مل رہی تھی، ہر طرف چتائیں جلائی جا رہی تھیں، خوف و دہشت کا عالم تھا۔ بھائی اپنے بھائی سے بھاگ رہا تھا، بیٹا اپنی ماں سے دور تھا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ قیامت کے دن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی محبوب بیوی سے، اپنی اولاد سے۔ یہ منظر قیامت سے پہلے اس چھوٹی قیامت میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو دکھا دیا۔ لوگ اپنے گھر کے ہلاک ہونے والوں کی چتا چھونے کے لیے تیار نہیں تھے، بیٹا باپ کی لاش کے قریب آنے کو تیار نہیں تھا، اور جو زندہ تھے وہ احتیاط کا یہ عالم تھا کہ دکانیں بند، بازار بند، بینک بند، دفتر بند، پارلیمنٹ بند، اسمبلی بند، مسجدیں بند، مندر بند، چرچ بند، 1 گز کے فاصلے سے کھڑے رہو، ہاتھ نہ ملاؤ، نہ جانے کس قدر پابندیاں لوگوں نے خوشی سے قبول کی۔ اس زمانے کو کہا جاتا ہے کورونا کا دور، ڈیزاسٹر، پیریڈ آف ڈیزاسٹر، پورے عالم کی تباہی کا دور۔ اس کو سامنے رکھ کر اگر آج ہم اپنے موجودہ زمانے کا کوئی نام تلاش کریں، ہم کس زمانے میں جی رہے ہیں، ہمارا یہ دور کون سا دور ہے؟ کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ ترقی کا دور ہے، کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ تعلیم کے پھیلنے کا دور ہے، کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ میڈیکل سائنس کی بڑی ترقی کا دور ہے، بڑے پیچیدہ آپریشن آج کل آسانی سے ہو جاتے ہیں، یہ اس کا دور ہے۔ ریل کا دور ہے، ہوائی جہاز کا دور ہے، میزائل کا دور ہے، بموں کا دور ہے، جمہوریت کا دور ہے، الیکشن کا دور ہے، آندولنوں کا دور ہے، تحریکوں کا دور ہے، احتجاجوں کا دور ہے۔ لوگ اپنی اپنی سطح کے مطابق اس کا نام دیتے ہیں۔ میرے نزدیک یہ سارے نام پوری تصویر بالکل نہیں بیان کرتے، تصویر کی حقیقت سامنے نہیں لاتے۔ بھائی گردن مت ہلاؤ، چپ چاپ سکون سے بیٹھیے، اگر ہلانے کی بیماری ہو تو ذرا پیچھے چلے جائیں۔ میں موجودہ دور کو صرف زمانے جاہلیت کہنے کے لیے تیار ہوں۔ ہم زمانے جاہلیت میں جی رہے ہیں، اللہ کرے آپ کی سمجھ میں کسی طرح یہ بات آئے۔ زمانے جاہلیت صرف ایک بار آ کر نہیں چلا گیا۔ جب یہ زمانے جاہلیت ہم بولتے ہیں تو ہمیں وہ زمانہ یاد آتا ہے جب بھیجے گئے تھے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ صدیق اکبر تھے زمانے جاہلیت میں، عمر فاروق تھے زمانے جاہلیت میں، ابو جہل تھا زمانے جاہلیت میں، ابو لہب تھا زمانے جاہلیت میں۔ قسم رب کعبہ کی یہ ہماری خوش فہمی اور جہالت کی دلیل ہے، ہم اس وقت اس سے زیادہ خطرناک زمانے جاہلیت میں جی رہے ہیں۔ جس انسان کو، کان کھول کر سنیں میرے لوگ، جس انسان کو اس بات کا واقعی احساس ہو گیا کہ میں زمانے جاہلیت میں جی رہا ہوں، اس کی زندگی کا انداز بدل جائے گا۔ اس کی سب سے زیادہ فکر اس بات کی ہوگی، جنونی اعتبار سے وہ اس کے پیچھے دیوانوں کی طرح بھاگے گا کہ اگر یہ زمانے جاہلیت ہے تو مجھے زمانے جاہلیت کے مضر اثرات سے میں کیسے بچوں۔
سب چیزوں سے زیادہ اس کے اوپر یہ فکر سوار ہوگی۔ ذرا غور کیجئے کہ یہ زمانے جاہلیت ہے یا نہیں۔ جتنی چھوٹی بچیوں کی عزتیں اس وقت لوٹی جا رہی ہیں، اس بدنام زمانے جاہلیت میں بھی اتنی چھوٹی بچیوں کی عزت کوئی نہیں لوٹتا تھا۔ 3 سال کی بچیوں کی عزتیں کوئی 24 گھنٹے ایسے نہیں گزرتے کہ بیچاری 3 سال کی لڑکی کچھ جانتی ہی نہیں اور اس درندے اس کی عزتیں لوٹ رہے ہیں۔ یہ زمانے جاہلیت زیادہ سنگین ہے یا وہ زمانے جاہلیت زیادہ سنگین تھا؟ اس زمانے میں باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیا کرتا تھا، اس زمانے میں بیٹیاں اپنی ماؤں کو قتل کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بورے میں اپنے بوائے فرینڈ کو دیتی ہیں کہ دفن کر لاؤ اس بڈھی کو۔ وہ زمانے جاہلیت زیادہ بڑا خطرناک تھا یا اس زمانے کی جاہلیت خطرناک ہے؟ اس زمانے جاہلیت میں عورتیں پردہ کرتی تھیں، اس زمانے جاہلیت میں عورتیں ننگی نہیں گھوما کرتی تھیں، اس زمانے جاہلیت میں پردہ کرنا شریف لڑکی کے لیے عذاب جان بن گیا۔ اس زمانے جاہلیت میں پردہ نشین لڑکیاں زنا نہیں کرتی تھیں، اس زمانے میں برقع پوش لڑکیاں زنا کر رہی ہیں، ڈانس کر رہی ہیں، ہوٹلوں میں گاہکوں کے بستروں کو گرما رہی ہیں، اور آپ کے سنبل میں یہ ہو رہا ہے۔ اگر اس زمانے جاہلیت میں ایک وحدہ لا شریک خدا کا انکار کیا جا رہا تھا اور کروڑوں دیوی دیوتاؤں اور مورتیوں کو پوجا جا رہا تھا، تو اس زمانے جاہلیت میں نہ صرف یہ خود پوجا جا رہا ہے بلکہ ہر توحید والے کو مشرک بنانے کی سرکاری کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس زمانے جاہلیت میں زبردستی کسی مسلمان کے بچے کو مشرک نہیں بنایا جاتا تھا۔ آج اسکولوں اور کالجوں میں ہمارے اور آپ کے بچوں اور بچیوں کو شرک پڑھایا اور سکھایا جا رہا ہے، زبردستی ان سے دیوی دیوتاؤں کی جے کار کے نعرے لگوائے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کی ایک جملہ میں نے نقل کیا تھا شروع میں، اِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ۔ ایک صحابی کا دوسرے صحابی سے اختلاف ہو گیا۔ جب آپس میں رہنا ہوتا ہے تو کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ رائے الگ ہو ہی جاتی ہے۔ اس اختلاف کے موقع پر ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو کچھ ایسا نام دے دیا، کہیں کہہ دیا یا ابن السودا، اے حبشن افریقن کالی عورت کے بیٹے، رنگ کی بنیاد پر تھوڑا حقارت بھرا جملہ بول دیا، یا قبیلے اور خاندان، ذات اور برادری کی بنیاد پر کوئی جملہ کہہ دیا غیریت والا۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ تم سے گناہ سرزد ہو گیا توبہ کر لو، حضور نے فرمایا اِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، تمہارے اندر ابھی تک جاہلیت کے اثرات بچے۔ آپ بتائیں کیا ہم میں ہے کوئی جو برادری کی اوپر سے اٹھ پایا ہے؟ پٹھان کا ساتھ دیتا ہے، شیخ کا ساتھ دیتا ہے۔ عجیب و غریب قسم کی حالت ہے۔ دیوبندی اور بریلوی کی جھگڑا، مسلک کا جھگڑا، ذات کا جھگڑا، خاندان کا جھگڑا، نسل کا جھگڑا، اور جب وہ سامنے آتا ہے تو اسلام کی نسبت بھول جاتے ہیں، کلمے کی نسبت بھول جاتے ہیں کہ وہ اور ہم دونوں غلام ہیں محمد الرسول اللہ کے۔ ہمیں یاد آتا ہے کہ ہم پٹھان ہیں، ہمیں یاد آتا ہے کہ ہم مغل ہیں، ہمیں یاد آتا ہے کہ ہم ترک ہیں، ہمیں یاد آتا ہے کہ ہم جھوجا ہیں، ہمیں یاد آتا ہے کہ ہم انصاری ہیں۔ یہ ہے وہ چیز جس کو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ یہ جاہلیت ہے، یہ نہیں کہا تھا کہ چھوٹا سا گناہ ہے۔ میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے سمجھیں کہ حالات اور چیلنج کتنا خطرناک ہے، اور ہماری گنہگاری اور ہماری گمراہی اور ہمارے دل کی سختی اور اسلام سے ہماری دوری کس حد تک بڑھ چکی ہے۔ آپ نے کرتا پاجامہ پہن لیا اور ٹوپی لگا لی اور آپ مسجد میں آ کر نماز پڑھنے لگے، آپ کسی علمی خاندان کے فرد ہو گئے، آپ بیان کرنے لگے اور تقریر کرنے لگے، اور اپنے عیوب سے اپنی اندر کی خرابیوں سے بالکل بے خبر ہو گئے۔ قسم خدا کی یہ جاہلیت ہے، اور یہی جاہلیت ہے جس کی وجہ سے آج مسلمانوں کا یہ حال ہے۔ چھوٹے موٹے گناہوں کا تذکرہ میں نہیں کر رہا ہوں، ان کا تذکرہ سنتے سنتے تو ہم بے شرم اور بے حیا بن گئے۔ آج میں آخری درجے کی بات کر رہا ہوں، کیا ہم مسلمان ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں ہم زمانے جاہلیت والی لائن پر چل رہے ہیں۔ فیصلہ آپ کیجئے کہ کیا ہم مسلمان ہیں۔ ہماری شادیاں کیا مسلمانوں کے طریقے پر ہو رہی ہیں یا جاہلیت والوں کے طریقے پر ہو رہی ہیں؟
ہمارا پیسہ شادیوں پہ خرچ ہو رہا ہے، منگنیوں پہ خرچ ہو رہا ہے، پتہ نہیں کہاں پہ خرچ ہو رہا ہے، اور غزہ اور فلسطین کے ہزاروں بچے ایک گھونٹ پانی کے لیے ترس رہے ہیں، بھوک سے تڑپ تڑپ کر جان دے رہے ہیں۔ یہ جاہلیت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آ رہی ہے عید، ہر گھر میں کپڑے بن رہے ہوں گے، ہر گھر میں جوتے خریدے جا رہے ہوں گے، ہر گھر میں پروگرام بن رہا ہوگا، ایسا سوٹ سلنا ہے، ایسا ہونا ہے اور ویسا ہونا ہے۔ سلواؤ سوٹ، خوب کپڑے کی خریداری کرو، خوب بچوں کے شاندار کپڑے بنواؤ، اور روز محشر فلسطینی کھڑا کریں گے اللہ کے سامنے کہ ہم بموں سے بھی مر رہے تھے، ہم گولیوں سے بھی مر رہے تھے، ہم آگ کے سمندر میں نہلائے جا رہے تھے، اور آخر میں پھر بھوک سے تڑپ تڑپ کر مر رہے تھے، لیکن یہ لوگ اپنی شادیاں منا رہے تھے۔ یہ جاہلیت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ بہت بڑا شیطان نے ہمارے ذہن میں بات ڈالی ہے کہ زمانے جاہلیت آیا تھا اور گزر گیا۔ نہیں، قرآن نے اشارہ کیا ہے کہ یہ جاہلیت کے دور پلٹ پلٹ کر آ سکتا ہے، پلٹ پلٹ کر آئے گا، اور حضور نے فرمایا تھا کہ آخری زمانہ جب قریب ہوگا تو جاہلیت پوری دنیا پہ پھیل جائے گی۔ میری امت میں انگلی پر گنے جانے والے لوگ ہوں گے، تھوڑے سے لوگ ہوں گے، بالکل بہت تھوڑے سے لوگ ہوں گے جو واقعی اسلام پہ چل رہے ہوں گے۔ غصہ ان کا غصہ اسرائیل، لاکھوں اور کروڑوں کی گنتی ہوگی کہ مسلمانوں کی اتنی آبادی ہے، لیکن ان کا شمار تمہاری نگاہ میں مسلمانوں کی فہرست میں ہوگا، اللہ کی نظر میں وہ کلمے والے نہیں ہوں گے۔ خدا کے بندو، یہ کب تک یہ رسم رہے گی کہ تقریر ہو جائے، سب لوگ سن لیں، غور سے سن لیں، اس کے بعد زندگی وہیں سے شروع کریں جہاں کل تھی، پھر کل تقریر سن لیں، پھر وہی؟ کوئی زندگی میں بڑی تبدیلی نہیں۔ کسی غصے والے کا جو نہیں فکر سوار ہوتی کہ مجھے اپنے غصے کو قابو میں کرنا سیکھنا ہے، کسی ایسے انسان کو جس کے اندر غریبوں پر خرچ کرنے کا، دین پر خرچ کرنے کا حوصلہ کم ہو، اس کے اندر یہ فکر نہیں پیدا ہوتی کوئی تقریر سن کر کہ مجھے سخاوت پیدا کرنی ہے، اپنے اندر سے کنجوسی کو نکالنا ہے، ہمدردی لانی ہے، خود غرضی کو ختم کرنا ہے، تواضع لانی ہے، میرے اندر غرور ہے، میرے اندر تکبر ہے۔ میں تو خاص طور پر جب بھی دینی اجتماعات ہوتے ہیں وہاں کے منتظمین سے مناسب لہجے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ نیت نہ کرنا کہ بیان ہوگا تو انشاءاللہ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا، یہ نیت تمہیں جہنم میں پہنچا دے گی۔ یہ نیت کرنا کہ بیان ہوگا تو مجھے بہت فائدہ ہوگا، میری اصلاح ہوگی، مجھے اپنی خامیاں نظر آئیں گی۔ جو لوگ ذرا سا کچھ عالم بن جاتے ہیں، کچھ دینی بات کرنے لگتے ہیں، وہ زیادہ خطرے میں ہیں۔ انہیں اپنے کو محتاج ماننا چاہیے، انہیں اپنے لیے فکر کرنی چاہیے۔ لوگ آئیں گے، مجمع آئے گا، بڑا فائدہ ہوگا، یہ وہ نیتیں ہیں جس کی وجہ سے ہم 20 سال سے دین کا کام کر رہے ہیں مگر 1 سینٹی میٹر آگے بڑھے ہوئے نظر نہیں آتے۔ ایک زمانہ تھا کہ ایک بے چینی مسلمانوں کے اندر پیدا ہو جاتی تھی کسی اللہ والے کو دیکھ کر، ایک بیان سن کر، بخدا ایک بیان سن کر، بیان چھوڑو، علامہ اقبال سے لے کر جگر مراد آبادی تک کی ایک غزل سن کر، ایک نظم سن کر، ایک ناز سن کر ایسی بے چینی پیدا ہوتی تھی کہ آدمی کھانا پینا اس کا رک جاتا تھا۔ وہ پوچھتا تھا میں اپنی اصلاح کرانا چاہتا ہوں، کہاں جاؤں؟ میں ہر جگہ جانے کو تیار ہوں، میں پیدل جانے کو تیار ہوں، میں اپنی ساری کمائی جھونک دینے کو تیار ہوں، مجھ سے اس منافقت کے ساتھ اب نہیں رہا جاتا، آپ مجھے بتائیے میں کہاں جاؤں؟ اور وہ ڈھونڈ نکالتا تھا۔ جب انسان کو کسی چیز کی تلاش ہوتی ہے تو وہ اسے مل کر رہتی ہے، لہذا لوگ جاتے تھے، اور جب چونکہ لوگوں میں طلب تھی تو اس لیے اللہ نے اپنے نیک بندے پورے ملک میں پھیلا رکھے تھے۔ ہر تھوڑے فاصلے پر کوئی اللہ کا بندہ دوائے دل کی دکان کھولے بیٹھا تھا، چھپر میں، جھونپڑی میں، وہ سادہ زندگی گزارتا تھا۔ لوگ اس کے پاس پہنچتے تھے، کیسے آنا ہوا؟ حضرت میں دوبارہ مسلمان بننے کے لیے آیا ہوں، حضرت میں توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں، حضرت میں اب تب جاؤں گا یہاں سے جب آپ مجھے نیک بنا دیجیے گا۔ یہ ایک رواج تھا عام طور پر، غریبوں میں بھی تھا، امیروں میں بھی تھا، ایک عام رواج تھا۔ لوگ سفر کر کے تلاش کرتے تھے کہاں جائیں جہاں میری بری عادتیں چھوٹ جائیں۔ کوئی پریشان ہوتا تھا اپنی کسی عادت سے، کوئی پریشان ہوتا تھا اپنی کسی عادت سے، اور لوگ پھر مشورہ دیتے تھے بھائی آپ فلاں جگہ چلے جاؤ، آپ فلاں جگہ چلے جاؤ۔ بہت لوگ تھے، بڑے آپشن تھے، اور لوگ جا کر وہاں اپنے کو مٹا کر اپنی اصلاح کراتے تھے۔ حضرت نہ میں کسی اور چیز کے لینے کے لیے آیا ہوں، مجھے کسی طرح بس ان گناہوں کی دلدل سے نکال دی۔ ایک طلب کا مزاج تھا، اور اس کی وجہ سے میخانے آباد تھے،
خانقاہیں آباد تھیں، اور اس قدر لوگوں کے اندر ایسا احترام تھا، اس بزرگ اور شیخ کو کچھ چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ آ رہے ہیں مہمان۔ سب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، کاش کہ میرے پاس وقت ہوتا تو میں آپ سب کے گھر آتا۔ موت کی تیاری کر لو، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بنجارا۔ خدا کے واسطے ہوش میں آؤ، ہوش میں۔ یہ چین، سکون، اطمینان کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں، اللہ اکبر۔ یعنی ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ میں منافق ہوں، اللہ کے رسول میرے نفاق کی اصلاح کر دیجئے۔ ابوبکر صدیق محسوس کر رہے ہیں کہ میرا اندر نفاق ہے، اور ہم مطمئن ہیں کہ ہم سچے پکے مومن ہیں۔ غفلت کی کوئی انتہا ہے؟ میری تلخ گفتگو آج آپ کو یقیناً بری لگ رہی ہوگی، جو میرا عام لہجہ ہے بھی نہیں۔ میں آپ سے معافی مانگ لوں گا، لیکن آج میں اپنے لہجے کو بدلنے پر قادر نہیں ہوں۔ رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی میں معاف، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو، بزرگوں کے یہاں آپ نظر نہیں آتے ہیں۔ جن مشائخ کے یہاں جاؤ، گجرات کے لوگ سب سے زیادہ نظر آئیں گے، دنیا کے کسی خطے میں ہو۔ حیدرآباد کے لوگ نظر آئیں گے، پنجاب کے لوگ نظر آئیں گے، نہیں نظر آئیں گے تو یو پی کے لوگ نظر نہیں آئیں گے۔ یہ کون سا تکبر ہے؟ کس چیز نے آپ کو اپنے دل کے میل سے غافل کر دیا؟ کیا وجہ ہے کہ آپ دل کے اندر جھانک کر دیکھ ہی نہیں رہے ہیں؟ بہت میرے بچپن کا واقعہ ہے، شاید میں 13-14 سال کا رہا ہوں گا۔ علی گڑھ میں ایک صاحب ہوا کرتے تھے، یوسف صاحب۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کو بھیا بھیا کہتے تھے، بہت مخلص آدمی تھے۔ مطلب اخلاص کے کس مقام پر وہ شخص تھا کہنا مشکل ہے۔ نہ وہ عالم تھے، نہ وہ بزرگ تھے، نہ وہ شیخ تھے، نہ کچھ تھے، لیکن ہمارے حضرت والد صاحب ان کا بہت احترام کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ والے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ تو انہوں نے عجیب درد ان کے سینے میں تھا کہ انہوں نے کہا کہ حضرت علی گڑھ کے راستے میں، لکھنؤ اور علی گڑھ کے راستے میں اور علی گڑھ کے آس پاس بہت سے گاؤں میں بیچارے جاہل مسلمان مرتد ہو رہے ہیں، ان کو ڈرا دھمکا کر، یہ لالچ دے کر ان سے اسلام چھینا جا رہا ہے، ایمان چھینا جا رہا ہے۔ تو میں نے اس پورے علاقے میں پچھلے 15-20 سال محنت کی، اور حضرت والد صاحب کی جو کتاب تھی اور ہے، اسلام کیا ہے، ایک عجیب کام شروع کیا۔ وہ ہر کچھ دن کے بعد 50 یا 100 اسلام کیا ہے اپنے خرچے سے لے کر جاتے تھے، اور وہ اپنے علاقے میں جا کر گاؤں گاؤں سائیکل پہ چلتے تھے، اور گاؤں گاؤں پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتے تھے، گاؤں والوں کو بلا کے بٹھاتے تھے، اور پیڑ کے نیچے بیٹھ کر اسلام کیا ہے کی تعلیم کرتے تھے۔ اس محنت کے ذریعے انہوں نے ہزاروں لوگوں کو مرتد ہونے سے بچا لیا، اور سینکڑوں وہ لوگ جو مرتد ہو گئے تھے وہ واپس آ گئے۔ بڑی عجیب محنت تھی ان کی، نہ کوئی جماعت، نہ کوئی تنظیم، نہ کوئی چندہ، نہ کوئی تحریک، نہ کوئی صدر۔ ایک دیوانہ ہے جو ایک کتاب لیے ہوئے گھوم رہا ہے، اور جھوپڑی جھوپڑی، گھر گھر، دروازے دروازے وہ اسلام کی بات کو پہنچا رہا ہے۔ انہوں نے حضرت والد صاحب سے کہا کہ ایک دفعہ میں چاہتا ہوں کہ اس پورے علاقے کا آپ کا سفر ہو جائے، اور آپ خود چلیں، چل کر وہاں اس محنت کو دیکھیں، اور لوگ جب دیکھیں گے کہ جو کتاب وہ پڑھتے تھے اس کتاب کا لکھنے والے بزرگ آ گئے، تو لوگوں کے تو دل کی دنیا روشن ہو جائے گی۔ غریب علاقہ ہے، بالکل غریب علاقہ ہے۔ حضرت والد صاحب کو تو عجب ذوق تھا، عجب ہمت تھی، فوراً تیار ہو گئے، اور پھر ایک ٹیکسی کا سفر طے ہوا کہ لکھنؤ سے علی گڑھ تک ٹیکسی سے جائیں گے۔ میں چھوٹا بچہ تھا، شاید مدرسے میں چھٹیاں رہی ہوں گی، مجھے بھی ساتھ میں لے لیا۔ عجیب منظر مجھے اس سفر میں دیکھنے کو ملے، عجیب منظر دیکھنے کو ملے۔ جگہ جگہ وہ کبھی گاڑی ادھر مڑوا لیتے تھے، کبھی گاڑی ادھر مڑوا لیتے تھے، کبھی اس گلی کے پاس گاڑی رک جاتی تھی، پھر پیدل چلتے تھے، پھر کہیں کہیں گاڑی جا ہی نہیں سکتی تھی تو گاڑی لمبے راستے سے آگے جاتی تھی، ہم لوگ بیل گاڑی پر بیٹھ جاتے تھے۔ حضرت والد صاحب کہتے تھے میں پیدل چلوں گا، مجھے بیل گاڑی پہ بٹھا دیتے تھے۔ ایسے کچے کھیڑے گاؤں میں عجیب عجیب انداز کے، عجیب عجیب، ہر ایک شخص سے ملنا، ہر شخص سے بات کرنا۔ حضرت والد صاحب سب کو گلے لگاتے تھے اور توبہ کے کلمات پڑھواتے تھے۔ بہت سے لوگ ہم وہ بیعت ہوئے، حضرت والد صاحب نے ان کو معمولی سی تسبیحیں بتائیں، آسان سی تسبیحیں بتائیں۔ بڑا عجیب و غریب سفر تھا۔ ایک انسان، اس کے دل کے اندر درد آ گیا، دکھاوا نہیں، بالکل دکھاوا نہیں، نہ وہ مقرر نہ کچھ، ایک درد آ گیا، ایک غم آ گیا، شاید ہزاروں کو جہنم سے بچانے کا وہ ایک اللہ کا بندہ، گمنام بندہ، وہ ذریعہ بن گیا۔
اللہ کے بندو، یہ کیا ہو گیا ہے؟ میرا دل اس غم سے پھٹا جا رہا ہے. میں پورے ملک کی خاک چھان رہا ہوں، جگہ جگہ جا رہا ہوں پورے ملک میں. میں غم کا اظہار پہلے بھی کر چکا ہوں، آج پھر کرتا ہوں. اور وہ جب بھی میں یو پی میں آتا ہوں، شمالی ہند میں آتا ہوں، دہلی میں قدم رکھتے ہی میرا سینہ اس درد سے پھٹنے لگتا ہے، میرے چہرے کی بشاشت ختم ہو جاتی ہے. اور وہ یہ کہ میں شمالی ہند میں، جس میں یو پی سر فہرست ہے، دین کی طلب کے لحاظ سے میں زیرو پا رہا ہوں. اپنی